السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ محکمہ صحت ابوظہبی میں شیخ محمد کا خصوصی دورہ، کووڈ وبائی مرض کے دوران خدمات پیش کرنے والوں کو خراج تحسین۔ امارات میں مقیم پاکستانی خوش ہو جائیں، پھلوں کا بادشاہ عام مارکیٹ میں آ گیا، جانیے قیمتیں کہاں پہنچی۔ متحدہ عرب امارات کا قانون، دفاتر اور بند جگہوں میں ای سگریٹ پینے پر پابندی۔ متحدہ عرب امارات میں کار سے اسکول بس کا خوفناک حادثہ، 2 طالب علم جاں بحق، متعدد زخمی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ امارات کا ایک اور بڑا ہدف مکمل، امارات میں مقیم 100% رہائشیوں کو ویکسین لگا دی گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 2 جولائی بروز جمعرات کرونا وائرس 575 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,09,222 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 449 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے ساتھ اب تک کل صحتیابیوں کی تعداد 8,92,687 ہو گئی ہے۔ مملکت میں آج بھی کرونا وائرس سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے، جس کے ساتھ ہلاکتوں کی کل تعداد 2,305 ہو گئی ہے۔ امارات میں مقیم پاکستانی خوش ہو جائیں، پھلوں کا بادشاہ عام مارکیٹ میں آ گیا، جانیے قیمتیں کہاں پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی آم کا انتظار ختم ہو گیا، کیونکہ تاجروں اور درآمد کنندگان کا کہنا ہے کہ پھلوں کے بادشاہ کی پہلی کھیپ دبئی پہنچ گئی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیائی ملک میں اس سال ہیٹ ویو، پانی کی کمی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آم کی پیداوار کافی کم ہے۔ پاکستان کے آم کی چند مشہور اقسام میں چوسا، لنگڑا، سندھڑی، انور رتول، دوسری، سرولی، الماس، فجری اور دیگر شامل ہیں۔ پاکستان بھارت، چین، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے بعد آموں کا دنیا کا 5واں بڑا درآمد کنندہ ہے، جہاں اوسطاً 1.8 ملین ٹن پیداوار ہوتی ہے۔ 2021 میں پاکستان نے 1,25,000 ٹن آم برآمد کیے، تاہم توقع ہے کہ اس سال پیداوار میں 50% کمی واقع ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے علاوہ سعودی عرب، ہانگ کانگ، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین کے ممالک اور سنگاپور پاکستانی آموں کے لیے بڑے برآمدی مقامات ہیں۔ الطاف حسین ٹریڈنگ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر مصطفیٰ الطاف نے کہا کہ اس وقت سندھڑی اور الماس کی اقسام بڑی تعداد میں درآمد کی جا رہی ہیں، پھر دوسری اور سرولی کی اقسام بھی دستیاب ہیں۔ اگلی لائن میں فجری، چوسا، سنیرا، انور رتول وغیرہ ہیں۔ محکمہ صحت ابوظہبی میں شیخ محمد کا خصوصی دورہ، کووڈ وبائی مرض کے دوران خدمات پیش کرنے والوں کو خراج تحسین۔ تفصیلات کے مطابق صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے بدھ کو محکمہ صحت ابوظہبی DOH کے ایک وفد سے ملاقات کی، جس کے ہمراہ محکمہ صحت کے چیئرمین اور ایگزیکٹو کونسل کے رکن شیخ عبداللہ بن محمد الحمید بھی تھے۔ شیخ محمد کو DOH کے منصوبوں اور پروگراموں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے کووڈ-19 وبائی امراض کے دوران متحدہ عرب امارات کے صحت کے حکام کی کوششوں کو سراہا۔ وفد کے ارکان نے شیخ محمد سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور صحت کے شعبے پر دی جانے والی توجہ کو سراہا۔ DOH کا مقصد امارات کے بین الاقوامی قد کو صحت کی دیکھ بھال کی ایک اہم منزل اور جدت طرازی اور صحت کی دیکھ بھال کے مرکز کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی صحت میں بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک اہم علاقائی اور بین الاقوامی پلیٹ فارم کے طور پر فروغ دینا ہے۔
ابوظہبی نے 2021 میں کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے میں بھی دنیا کی قیادت کی کمیونٹی کی صحت، حفاظت اور کاروبار کی پائیداری کے تحفظ کے لیے ایک ماڈل کے طور پر جس کی پیروی کی جائے گی۔ اس نے بحرانوں اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ملک کی صحت کے نظام کی بہتری اور تیاری کو بھی ثابت کیا۔ متحدہ عرب امارات کا قانون، دفاتر اور بند جگہوں میں ای سگریٹ پینے پر پابندی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے دفاتر اور بند جگہوں کے اندر ای سگریٹ پینے پر پابندی عائد ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ای سگریٹ کا استعمال تمباکو کنٹرول کے وفاقی قانون کے تابع ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی ویب سائٹ کے مطابق وفاقی قانون سگریٹ نوشی سے بھی منع کرتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب وزارت صحت اور روک تھام محاپ نے ای سگریٹ سمیت تمباکو کی مصنوعات کے استعمال کے خطرات کو اجاگر کیا۔ یہ پیغام اس وقت جاری کیا گیا جب وزارت نے 31 مئی کو دنیا بھر میں تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا۔ محاپ نے کہا کہ اس نے ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹری اتھارٹی (TRA) کے ساتھ مل کر ایسی ویب سائٹس کو بلاک کیا ہے جو الیکٹرانک تمباکو کی مصنوعات کی تشہیر اور اس کو فروغ دیتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کار سے اسکول بس کا خوفناک حادثہ، 2 طالب علم جاں بحق، متعدد زخمی۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کی صبح فوجیرہ کے السیجی علاقے میں ایک کار کی اسکول بس سے ٹکر کے نتیجے میں 2 طالب علم ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حادثے میں بس ڈرائیور اور سپروائزر کو بھی شدید چوٹیں آئیں۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے طلبہ کی عمریں 4 اور 6 سال تھیں جو شارجہ میں واقع اسکول جا رہے تھے۔ اچانک ایک خاتون کی جانب سے چلائی جانے والی کار بس سے ٹکرا گئی۔ مرحومین کو نماز ظہر کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ زخمیوں کو الدھید ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور فی الحال وہ زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں۔ زخمیوں میں اماراتی طلبہ بھی شامل ہیں جن میں KG اور گریڈ 1 کی 2 لڑکیاں اور گریڈ 5 میں پڑھنے والا ایک لڑکا بھی شامل ہے۔ اسکول نے ایک تعزیتی بیان جاری کرتے ہوئے طلبہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور زخمیوں کی فوری صحت یابی کی دعا کی۔ امارات کا ایک اور بڑا ہدف مکمل۔ امارات میں مقیم 100% رہائشیوں کو ویکسین لگا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے قومی کووڈ-19 ویکسینیشن مہم کا مطلوبہ ہدف مکمل کر لیا ہے اور ملک میں ٹارگٹ گروپوں کی 100% ویکسینیشن اور حفاظتی ٹیکوں کی مہم کو مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ مہم کا مقصد مختلف گروپوں کے فرنٹ لائنر، رضاکاروں اور کمیونٹی کے ممبران، بزرگوں اور دائمی بیماریوں میں مبتلا افراد جن کی حالت صحت انہیں ویکسین لینے کی اجازت دیتی ہے، ان سب کو ویکسین اور حفاظتی ٹیکے لگانا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے معاشرے کے تمام اراکین کو کووڈ-19 کی ویکسین فراہم کرنے کے لیے دن رات کام کیا تاکہ افراد کے لیے ویکسینیشن اور امیونائزیشن کے نتیجے تک پہنچ سکے، جس کے نتیجے میں کیسز کی تعداد کمی اور پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ نتیجہ معاشرے کے تمام ارکان کو صحت کے تمام مراکز میں ویکسین فراہم کر کے حاصل کیا گیا۔ اس کے علاوہ بوسٹر ڈوز اور مختلف قسم کی منظور شدہ ویکسینز نے وائرس سے لڑنے میں اپنی کارکردگی کو ثابت کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔